خواتین حضرات، آج انتہائی دکھ اور کرب سے اور بہت پژمردگی کے عالم میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 10-15 دن سے یروشلم کے ویسٹ بینک، جس میں بیت المقدس، مسجد اقصی اور پیغمبروں کی وہ سرزمین کہ جس سے ہماری عقیدتیں اور محبتیں وابستہ ہیں، اس کے دیواروں پر ایک پلان کے پوسٹر آویزاں ہیں، اور وہ پوسٹر یہ ہیں کہ ہم 1 جولائی کو اسرائیل جو ہے، اور نتنیاہو کی تصویریں ہیں، اس کے اوپر ٹرمپ کی تصویریں ہیں، اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کو، مغربی کنارہ، اردن کا مغربی کنارہ، جس مغربی کنارے میں یروشلم کا وہ شہر آباد ہے جہاں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اس کو اسرائیل کی حکومت کا قانونی طور پر حصہ بنا لے گا۔ یہ انیکسیشن پلان بہت پرانا ہے، اور اس انیکسیشن پلان کے اوپر نتنیاہو نے باقاعدہ الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اس وقت اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ بھی اپنی پالیسیز کے حساب سے سمجھتا ہے کہ نئے آنے والے الیکشن سے پہلے وہ اپنی اس پالیسی جو ہے کہ اس نے یہ بات اپنے اس گروہ کو جنہوں نے اس کے الیکشن جانے میں مدد کی اور ان سب لوگوں کو اس نے باور کروائی تھی اور کہا تھا کہ میں وہ اتنے سالوں کا ایجنڈا جو کہ امریکن کانگریس نے تسلیم کیا تھا کہ ہم یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں، اس کو اس نے دوبارہ اٹھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اب ہم، اور مدتوں اس کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ سے خاموشی اختیار کرتے تھے، کوئی ہر سال 2 سال کے بعد اس کے اوپر اس کو سیکورٹی مسائل کے حساب سے کہتے کہ ایسا شروع نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، لیکن ٹرمپ نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آئندہ ہم اپنا ایمبیسڈر جو ہے وہ یروشلم میں بھیجیں گے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر اس نے الیکشن لڑا تھا اور اپنے خاص گروہ کو قائل کیا تھا، جو کہ خالصتاً وہ عیسائی ہیں جو سب ببلیکن بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہیں آئیں گے جب تک یہودی جو ہیں یروشلم پر قابض ہو کے وہاں پر ایک بہت بڑا ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں ایونجلسٹ جو کہ بہت حد تک، خود ٹرمپ بھی ایونجلسٹ ہے، اس کا نائب صدر بھی ایونجلسٹ ہے، اور بہت حد تک ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بحث کا وقت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے اسرائیل کے اخبارات پڑے ہوئے ہیں، اس میں دیگر دنیا کے اخبار بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یروشلم پوسٹ ہے، ہیرٹس ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، جرمنی کے اخبارات ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں اس انیکسیشن پلان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ 1 جولائی کو اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا حصہ ضرور اسرائیل اپنے اس میں ضم کر لے گا، اور خصوصاً وہ حصہ جو اردن کے ساتھ ساتھ اس اسرائیل کے علاقے کو انگلف کرتا ہے، جو اس کے سرکل بناتا ہے، اس علاقے کو ضرور قبضہ کر لے گا۔ اور بیچ میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً اس وقت 4.5 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں وہ 132 سیٹلمنٹ میں انہوں نے آباد کر لیے ہوئے ہیں، اور وہاں باقاعدہ سیکورٹی زونز بنا لے ہیں، لیکن اس خطے کے اندر تقریباً 25 لاکھ فلسطینی بھی آباد ہیں۔ یہ سب کے سب اس اسرائیلی ریاست کا حصہ ہیں، اور مدتوں سے امریکہ جو تھا اوسلو اکارڈ میں اور باقی جگہوں پہ ان کو کہتا تھا کہ ہم 2 ریاستیں بنائیں گے، ایک فلسطینیوں کی ریاست بنائیں گے، اور ایک جو ہے وہ یہودیوں کی اسرائیلی ریاست جو کہ 1948 میں بن چکی ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایک پلان بنایا، اور پلان ان کی اپنی بتائی گئی ہدایات کے مطابق تھا کہ جنہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، توراہ اور تالمود کے اندر، اور خصوصاً اس کے عیسیٰ پیغمبر جو ہیں ان کے ارشادات اور حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق تھیں کہ آپ اس پورے علاقے پہ قبضہ کر کے ایک عالمی حکومت کو قائم کرو گے۔ تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان سارے ممالک کو بالکل تہہ تیغ کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے مسلم امہ کے ان گروہوں کو خاص طور پہ لڑنے دیا، ان کے لیے لڑائی پیدا کی، جن میں حزب اللہ تھے، جس میں شام کے لوگ تھے، جس کے اندر داعش تھی، جس کے اندر ایران کے لوگ تھے، زینبیون، فاطمہ، یہ سارے اس طرح لڑے کہ آج اس وقت اس کے مقابلے میں نہ شام کا کوئی وجود ہے، نہ عراق کا کوئی وجود ہے، اور 2 ملک ایسے ہیں کہ جو اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے پارٹنرز بن چکے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا متحدہ عرب امارات۔ اور یہ جس وقت انیکسیشن پلان میرے سامنے ہے، اس میں امارات کے جو وزیر خارجہ ہے اس نے صرف یہ کہا ہے
کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں خراب مت کرو، اور ہمیں ہماری جو ایڈمنسٹریشن لوگ ہیں، پبلک ہے، ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالے گی۔ یاد رکھیں کہ کنگ عبداللہ نے بھی وارن کیا ہے، لیکن اس کی وارننگ جو ہے اس کو کوئی اثر جیسے کہتے ہیں کسی طور پر نہیں ہو رہا۔ اور اس وقت اسرائیلی جو پبلک ہے، اسرائیلی اخبار کہتے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری کرونا کے اندر اس وقت غلطاں ہو چکی ہوئی ہے، اور تھوڑے دیر مزید اور چیزیں بڑھیں گی جو ان کی پریڈکشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو ایک ایسی نسلی جنگ کے اندر مبتلا کر دیا ہوا ہے کہ جس کو جارج فلائیڈ کے اس کے اوپر کالے کے اوپر تشدد، اس کی موت کے بعد کہ پورے کا پورا امریکہ جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن میں اندر لگا ہوا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر ہوگا کیا کہ اسرائیل جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو یروشلم کو اپنی جسے کہتے ہیں سلطنت کا حصہ بنا لے گا۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے گزشتہ تقریباً 1-2 سالوں سے اس جیسے کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی صورتحال پہ لگا ہوا ہے۔ جس دن یروشلم کا یہ اناؤنس ہوا تھا، امریکہ نے اس کو اپنے اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر اناؤنس کیا تھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد اسرائیلی حکومت نے ایک سکہ جاری کیا تھا، اور یہ سکہ صرف حکومت نے نہیں جاری کیا تھا بلکہ ان کی وہ پارٹیاں خاص طور پہ ایک مسایہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہاں پر ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، انہوں نے ایک $50 کا سکہ جاری کیا تھا، جس کے ایک طرف ایران کے سائرس اعظم کی تصویر تھی اور دوسری طرف ٹرمپ کی تصویر تھی، اور اس نے کہا تھا کہ سائرس اعظم وہ شخص تھا کہ جس نے ہمیں بابل و نینوا کی اس بدترین غلامی سے نجات دلائی تھی، اور انہوں نے وہاں سے بابل و نینوا کے علاقے میں کے علاقے سے اور دریا و فرات کی سرزمین سے نکال کر واپس یروشلم میں آباد کیا تھا، اور اب اس کے بعد دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں یہاں آباد کر رہا ہے، اور اس سکے کو خاص طور پہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی جو کمپین میرے سامنے ہے کہ اس نے ملٹیپل الیکشن کمپین کے اندر یہ سارے کا سارا یہ ہے علاقہ جو ہے، اس نے پہلے کہا تھا کہ میں 30% جو ویلی کا جو علاقہ ہے یہ پہلے لوں گا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی علاقہ بھی لے لوں گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ علاقہ جو کہ خاص طور پہ جہاں سے دریائے اردن جو ہے اندر داخل ہوتا ہے اور دریائے لیبنان جو ہے داخل ہوتا ہے، جو خاص طور پہ زرخیز علاقہ ہے، اور خصوصاً وہ جو دونوں دریا جو ہیں وہ سی آف گیلیلی جو بحر تبریہ، جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ پہلا لشکر جو ہے یاجوج اور ماجوج کا جب بحر تبریہ سے پاس سے گزریں گے تو اس میں پانی ہوگا، لیکن جب دوسرے لشکر سے گزریں گے تو دوسرا لشکر گزرے گا تو بحر تبریہ میں پانی خشک ہو چکا ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ دونوں دریا جو ہیں وہ اس کے قریب لائے ہیں۔ اسرائیل نے وہاں ریگستان کو بالکل سے کہتے ہیں آباد کر کے اس وقت اتنے بڑی زرعی اراضی جو ہے وہ وہاں بنا لی ہوئی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے۔ تو یہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام تر بحثیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ دنیا پوری کے لوگ کہ اسرائیل جو ہے اس دفعہ چونکہ دنیا کے حالات اس طرح کے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شام اور عراق اپنی اس میں الجھے ہوئے ہیں، ایران بہت دور ہے، اور ایران کے بارے میں ویسے بھی وہ صرف جسے کہتے ہیں گیدڑ بھپکیوں والی بات ہے، ایک دوسرے کی آئندہ ہوتا کچھ نہیں۔ حزب اللہ حلب میں جا کے لڑ رہی ہے، اس کو اسرائیل کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ترکی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا کچھ آگے بڑھا بھی تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کو یورپ گھیر لے گا اور وہ کیفیت آ جائے گی، اور اس ساری حالات کے اندر وہ کسی نہ کسی وقت اس کو اعلان کر دیں گے۔ اور آج 10 دن کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے یا 15 دن کے بعد ہو جاتا ہے یا جب بھی ان حصے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے پلان تو اب انہوں نے اس کو کھول دیا، اور اب وہ سن کسی نہیں رہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی اوسلو اکارڈ کو نہیں مانتے، ہم کسی فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے، ہم نے یہاں پر اپنی اس حکومت کو قائم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے اندر کسی بھی وقت یروشلم جو ہے وہ سینٹر آف دی ورلڈ پالیٹکس بن جائے گا۔ یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ناٹ ورلڈ پالیٹکس، سینٹر آف دا ورلڈ اکانومی بن جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے تمام جتنے بھی بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو وال اسٹریٹ میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور انہوں نے صرف وہاں سے اپنے لیپ ٹاپ اٹھانے ہیں اور لیپ ٹاپ آ کے یروشلم میں کھول دینے ہیں۔ بینک کے لیے اب کسی کاغذ کی، کھاتے کی
کسی قسم کے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے صرف وہاں کھولنا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی وہ پوری کے پورا بینکنگ جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ یروشلم سے آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسرائیل اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنا کر بیچنے والا ملک بن چکا ہوا ہے۔ پچھلے سال اس نے 6.8 ارب روپے کا اسلحہ بیچا تھا، اس سال اس نے 7 یا 9 ارب کا اسلحہ بیچا تھا۔ اسرائیل اس وقت دنیا کے 87% ڈرون بنا رہا ہے۔ برطانیہ میں، فرانس میں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی جو ڈرون استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسرائیل کی فیکٹریوں سے بن کے جاتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر 2 سلیکن ویلیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں جن کے اندر وہ تمام تر ماڈرن جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ وہاں پہنچ چکا ہے، بلکہ اب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی کمپیوٹر ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری کے ساری اسرائیل میں ہی بن اور پھل پھول رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سے تقریباً 5 سال پہلے نتنیاہو نے یورپ کی یونین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے جب 1948 میں اسرائیل بنا تھا تو ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل کمپنی آنے کو تیار نہیں۔ اس وقت ہم دنیا کی تمام میجر کمپنیز جو ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر لے آ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بہت کیسٹ بنائی تھی اور اس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اسرائیل کرونا سے بچ جائے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس بڑی جنگ کی سینٹر سٹیج ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی عملی تصویر جو ہے ہمارے سامنے آنے والی ہے، اور وہ تصویر آپ کی حدیث تھی کہ عمران بیت المقدس کی آبادی خراب یثرب کی ویرانی ہے، اور یثرب کی ویرانی ملامت الکبریٰ ہے، بڑی جنگ کا آغاز ہے، بڑی جنگ کا آغاز جس میں مسلمانوں کے مخالف تقریباً کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ 80 جھنڈوں تلے 12,000 افواج جو ہیں وہ وہاں آئیں گی اور مسلمانوں سے لڑیں گی۔ 9,60,000 12,000 ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گی اور 9,60,000 کے قریب افواج ہوں گی جو لڑیں گی، اور اس میں قسطنطنیہ جو ہے استنبول ان کے حصے میں جا چکا ہوگا، اور پھر ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن مدینے کی جو تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے اس ویرانی کی، بڑی خوفناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جنگلی جانور گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ یہی وہ المیہ ہوگا جب مدینے سے بھاگ کے سیدنا مہدی جو ہیں وہ مکہ آئیں گے، اور چند لوگ ان کو چاہیں گے کہ وہ بیعت قبول کریں تاکہ اس لڑائی میں مسلمانوں کی قیادت کر سکیں۔ یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب بادشاہ کی موت کے بعد اس کے سعودی بادشاہ یا عرب جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی موت کے بعد اس کے وراثت کے اوپر، اس کے تخت کے اوپر لڑائی ایسی شروع ہوگی کہ منی میں قتل عام ہوگا، اور منی کا میدان جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا۔ اس کیفیت کے اندر وہ وقت آنے والا ہے اور بہت قریب ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برنائی سے لے کے مراکش تک کوئی شخص اگلے 10 دنوں کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا۔ یاد رکھیے، یہ امت ایک بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنے والی ہے۔ اس کے آخر میں فتح تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ کیفیت شاید ہم یا ہماری اولادیں تو نہیں، ہم ہی شاید دیکھ پائیں کہ جس کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ ایک پرندہ اڑے گا اور پورے علاقے میں لاشیں بکھری ہوں گی۔ وہ چاہے گا کہ کسی صاف جگہ پر وہ جا کے بسیرا کرے، لیکن بالآخر اسی لاش پر ہی گرے گا کیونکہ وہ تھک چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عالم میں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی پہچان بتائے، تاکہ ہم ناحق کسی ایسے جھنڈے کے نیچے نہ مارے جائیں جو جھنڈا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جھنڈا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔